وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية والأزلية والسلبية والباقية على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم في يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله العزيز الحكيم في محكم كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات عليه ماہ محرم الحرام یعنی آل محمد کا عالمی مکتب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یقیناً جہاں اس ماہ محرم الحرام میں ہزاروں انسان حسینی مکتب سے آشنا ہوتے ہیں اور اس آزاداری کے اندر وہ طاقت و قوت موجود ہے کہ 1400 سال سے بڑے سے بڑے طاقتوں کی کوششوں کے باوجود دنیا کی کوئی طاقت اس تحریک کو روک نہیں سکی، اس لیے کہ اس تحریک کے بنیاد میں وہ مقدس لہو ہے، وہ مقدس خون ہے جس کو سار اللہ کہا جاتا ہے، خون خدا۔ لذا بہترین مواقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کما کہوں اپنے روح و روان اور جان کے ساتھ کربلا کو سمجھ کر اور اہداف کربلا کو سمجھ کر راہ حسینی پر چلنے کی کما ہم کوشش کریں۔ شاید آپ کے علم میں ہے کہ جدید موضوع کا اعلان ہو چکا ہے جس کے انتظار میں ہمارے بہت سارے بزرگان تھے کئی سالوں سے، اور بانی محترم جو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بروری کے ساتھ فرش عذاب بچھا کر جناب صدیقہ طاہرہ مادر حسنین سر عالم وجود راز عالم امکان فاطمہ زہرا سلام علیہا خداوند کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے والد بزرگوار کو سلامتی، عافیت اور ایمان خدا عطا کرے اور ہمیشہ یہ توفیق دے کہ یہ مجلس اعظم ریتی بنا کا قائم ہوگا اور ان سے میری فاطمہ زہرا سلام یہ مجلس اعظم محفوظ منظور مسنود یہ جانا ایک سیادہ طیبہ طاہرہ مطہرہ خیر النساء سیاہ مرضیہ عابدہ ساجدہ معلمہ مخدومہ شہزادی کونین جزو رسالت مادر رسالت حجاب اللہ کنیز خدا شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند صلوات
بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ جب ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بعد انبیاء اعظام، ائمہ معصومین، صالحین اور روئے زمین پر مکتب الہی کی ترویج میں مصروف جلد جو کرنے والے انسانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ تاریخ کی مظلوم شخصیات کا تذکرہ موجود ہے. ان نے ایسا مظلوم کیا جن کو مظلوم کے طور پر لوگ نہیں پہچانتے. اس مظلوم کا نام ہے حضرت مہدی علیہ السلام. اس لیے مظلومیت کا تصور جو ہمارے ذہن میں ہے وہ مظلومیت نہیں ہے. کسی عظیم شخصیت کی مظلومیت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ اس کو لوگ نہ پہچانیں. اس کی معرفت حاصل ہونے سے مظلومیت ہوتی ہے. ان سب ضرور ہوا ایک متروک موضوع ہے پاکستان کے اندر موضوع مہدویت کا. لہذا بزرگان کی بھی خواہش تھی، بانی مقدار بھی فرما رہے تھے اس بنیاد پر اس سال انشاءاللہ اس اشیاء کی رکھیں گے. اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حقیقت منتظر کا عالمی اصل ہے. اس کو قرآن کے علاوہ احادیث کے علاوہ اسلامی فرق کے جو کنسپٹ ہے مہدویت کے بارے میں اس کے علاوہ میں اس چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام زمان رحمہ اللہ تعالی اسلامی جغرافیائی حدود سے بالاتر ہیں. انسانی حقیقت کا نام ہے. انسانیت کا مشترک سرمایہ موجود امام ہے. تو انشاءاللہ جیسا کہ آداب مجلس میں روایات اور اخبار علماء میں یہ بات ملتی ہے کہ چونکہ مقدمتاً کچھ آداب کے حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ غلط طرح سے باقاعدہ ہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن آج کی مقدماتی گفتگو حقیقت اس این ایام میں اور یہاں کے علاوہ جہاں ہم جن مجالس میں شرکت کرتے ہیں وہاں باہر بامقصد اور ایک مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر مجالس میں شرکت کریں. اس اعتبار سے کچھ مقدماتی گفتگو پر اصل کا سوال پڑے محمد ہمیں تو ہمارے پاس کسی چیز کا حساب و کتاب نہیں ہے. اندازوں جو ہے ہم خصوصاً جن لوگوں کا تعلق تشریح سے برنامہ کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پورے دنیا میں دنیا کی بات کرتا ہوں پاکستان میں محرم الحرام میں سفر میں 8 دن تک کتنے مجالس منعقد ہوتے ہیں، کتنے جلوس نکلتے ہیں، کتنے لوگ مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور کتنا سرمایہ اس کو خرچ ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے کبھی حساب لگایا کبھی سوچا ہے کہ یہ سرمایہ کس چیز کو خرچ ہوتا ہے؟ ایک اب دشمن کو آگاہ ہے خصوصاً جو ہمارے عالمی دشمن ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ مغربی دشمن امریکہ کے سرپرستی میں چلنے والے دشمن. آپ ان کے نظریات، ان کے مقالات، ان کے تھیسس، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں. ان کے پاس یہ حساب کتاب ہے. اگر پاکستان میں کتنے جلوس برآمد ہوتے ہیں ان کا بھی حساب ہے. ایک امریکائی نے جو ہے عدالت کے اوپر پیش کیا ہے اس نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہم آفیشل یعنی رسمی طور پر حکومت سے منظور شدہ روٹ سے اور حکومت سے منظوری لے کر جلوس نکالتے ہیں 47,000 میں صرف پاکستان میں. اور آپ کو بتا دوں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے حکومت کی روح کی منظوری کو نہیں چاہتے. جسے صوبہ سرحد کے بہت سارے علاقے صوبہ سرحد میں میں جو تحقیق کیا ہے وہاں اوپر صوبہ سرحد کے علاوہ باقی مراکز میں باقی ایجنسیوں میں پرچنات کے روح پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح لیکن پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکلتے ہیں روح پرمٹ کے بغیر. وہاں نہیں چاہیے، وہاں کو روح پرمٹ نہیں. ان سے ہٹ کر
جو رسمی طور پر جو قانونی طور پر ووٹ پڑھنے لے کر اجازت لے کر حکومت سے جلوس نکالتے ہیں وہ پاکستان میں 46,000 سے زیادہ ہے. 46,000 سے زیادہ. اب انہوں نے آخر میں خلاصہ یہ لکھا ہے کہ دنیا میں مجموع جو محافل مجالس اجتماعات منعقد ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہاں مجموع جن مجالس اور اجتماعات میں لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کرتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. اب دیکھیں یہ محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک مختلف مجالس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو کروڑوں سے زیادہ ہے. اور کہتے ہیں اجتماعات دنیا میں منعقد ہونے والے اجتماعات میں جس پر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے وہ آزادی ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کتاب ان کے پاس ہے. انہوں نے سوچا ہے اس لیے سوچا ہے کہ گراؤنڈ ہے زمینہ تو ہے ممکن ہے جہاں مجالس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں ایک دن آ بھی سکتا ہے کہ یہ سیلاب کی طرح وقت کے یزید کو بہا دے گا. آپ کے پاس یہ سوچ نہیں ہے. آپ تو لوگ شرکت کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے جلوس سے آپ کو پتہ نہیں ہے ایک متوسط ملک کے سالانہ بجٹ کے برابر 6,000 روپے خرچ کرتا ہے. لیکن آپ کو یہ فکر نہیں کہاں خرچ ہو رہا ہے کس لیے خرچ ہو رہا ہے پیسے کہاں خرچ کر رہا ہے یہ بھی آپ کو نہیں. ان کو فکر ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے ابھی تو اس کا کوئی ووٹ نہیں ہے ابھی تو ان پہ خاص نتیجہ نہیں ہے لیکن کسی کو کا شاید تو خمینی نہیں کرا ہے اور انہیں آزاداروں کو حسینی لباس پہنا کر وقت یزید کے ناک پہ دم کر یہ ہے نا ان کا اختیار ہے. کسی کو جہاں زمینہ ہو جہاں گروہ ہو تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس خطرے کو روکنے کے لیے ابھی سے وہ اہتمام کیا ہے ریسرچ شروع کیا ہے تحقیق شروع کیا ہے برنامے میں کیا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کے اندر کوئی ایسا کنسپٹ اور تصور نہیں ہے. آپ کو فکر نہیں کہ ہمارے سرمایہ کہاں خرچ ہو رہا ہے ہمارے وقت کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے کن لوگوں کو ہم ممبر پر لا رہے ہیں مجالس کے مقاصد کیا ہیں. ایک متوسط ملک کے ایک سالانہ بجٹ کے برابر دنیا کی شیعہ جاتیوں پر خرچ کرتا ہے کہ ان سرمایہ کا اور کیا ہے. یہ فکر ہمارے لیے اب میں آتا ہوں مسئلے کو اس کا حل کیا ہے. اس کا حل 1400 سال پہلے ختم مرتبہ رسالت فرمایا ہے معاشرے کی اسلام امت کی اسلام اور ان کے بگاڑ میں دو قسم کا میل ہو ہے. پیغمبر فرماتے ہیں صنفان فی امتی اذا صلح صلحت الامه واذا فسد فسدت الامه. علماء سے غلط تشریح کرتے ہیں. علماء سے مراد جو پاکستانی اصطلاح جو علماء علامہ کے غلط تشریح کرتے ہیں یہاں پر صحیح تشریح کرتے ہیں. صنفان فی امتی وهو يقول بين اصحابه صلى الله عليه واله وسلم اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسلام تمہیں معلوم ہونا چاہیے صنفان فی امتی اذا صلح صلحت الامه واذا فسد فسدت الامه. میرے امت میں دو گروہ ایسے ہیں یہ دو گروہ ٹھیک ہو جائے تو سارے امت ٹھیک ہے واذا فسد فسدت الامه یہ دونوں خراب ہو جائے تو پتہ خراب ہو جائے. بنیاد میں دو ہے دو طبقے صنفان فی امتی. یہ اس رسول کا ارشاد ہے اس کے بارے میں رب العالمین نے یہ زمانہ کی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو کچھ بولتا ہے وہی مطابق ہے یعنی رسول نہیں بول رہے اللہ بول رہا ہے حقیقت میں کہ ما ينطق اس منزل پر فائز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرما رہے ہیں کہ صنفانی فی امتی میرے امت میں دو گروہ ایسے ہیں اذا صلح صلحت الامہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائے یہ دونوں صالح بن جائے یہ دونوں مومن بن جائے تو صلحت الامہ خود بخود امت راہ راست آئے گی. واذا فسد فسدت الامہ یہ دونوں خراب ہو جائے تو امت خود بہت خراب ہو جائے.
رسول نے اس کو معمہ کے طور پر پیش کیا نا، اب بتایا نہیں کہ وہ دو صرف کون سے ہیں. سئل عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ ما ہوا، وہ دونوں کون ہیں جن کے ٹھیک ہو جانے سے امت ٹھیک ہو جائے اور جن کے بگڑ جانے سے امت بگڑ جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تھوڑا سا بلند کیا، کہا اور اصحاب سنو، العلماء والامراء، دو طبقے جن کے ٹھیک ہونے سے امت ٹھیک ہو جائے گی، جن کے بگڑ جانے سے امت بگڑ جائے گی. پہلا طبقہ تو ہے العلماء، عالم ہے. اگر عالم ٹھیک ہے تو معاشرہ ٹھیک ہے، اگر عالم صالح ہے تو معاشرہ صالح ہے، اگر عالم نمازی ہے تو معاشرہ نمازی ہے، اگر عالم واجبات پر پابند ہے تو معاشرہ پابند ہے، اگر عالم خراب ہے تو معاشرہ خراب ہے. اذا فسد العالم، رسول اکرم یقول فسد العالم، عالم بگڑ جائے تو ایک نہیں کرتا ہے، عالم بگڑ. پیغمبر نے فرمایا ایک ہے عالم العلماء. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گئے، علماء تو ایک عام لفظ ہے، علم من له علم یا من ثبت له علم یا من كان حامل العلم، اس کو عالم کہا جاتا ہے جس کے پاس فن ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس کسی شے کی مہارت ہو، اسے عالم کہا جاتا ہے. اب ایک بیالوجسٹ ہے وہ اسی موضوع میں عالم ہے، ایک کیمسٹریدان ہے وہ کیمیا میں عالم ہے، ایک اکنومسٹ ہے وہ اقتصاد میں عالم ہے، ایک جیولوجسٹ ہے وہ ارضیات میں عالم ہے، ایک تاریخ جاننے والا ہے وہ تاریخ میں عالم ہے، ایک دین جاننے والا ہے وہ بھی عالم ہے. اب علماء سب کو کہا جاتا ہے. اب مراد پیغمبر کیا ہے؟ اذا صلح صلحت الامہ واذا فسد فسدت الامہ. یہ دو طبقے بگڑ جائے تو امت میں بگاڑ ہے، اگر یہ سنا جائے تو امت سنا جائے گی. اس سے ہر عالم ہے، بیالوجسٹ بھی ہے، کیمسٹری دان بھی ہے، تاریخ دان بھی ہے، جیولوجسٹ بھی مراد ہے، کبھی مراد نہیں ہے. حدیث کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب ایک معصوم مقام بیان اور اصلاح امت کے لیے کچھ فرما رہے ہوتے ہیں تو اس کے مغز کو، حقیقت کو، راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایک کیمسٹری دان خراب ہو تو امت خراب ہو جائیں گے، ایک جیولوجسٹ اگر خراب ہو جائے تو امت میں فساد پیدا ہوں گے، ایک تاریخ دان اگر بے ایمان ہو جائے تو امت نماز چھوڑے گی. جی نہیں، تو اس بات نہیں ہے. اور اس سے مراد ہر عالم ہے، اس کو کہا جاتا ہے مخصص، تخصیص ہے. اب آپ کو جاننا پڑے گا اب وہ کون ہے. علماء میں سے ہر صاحب علم ہے یا علماء کا ایک طبقہ ہے. اب معصومین علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں ہم اس حقیقت کو درک کر سکتے ہیں. یہاں پر کیمسٹریدان نہیں ہے، یہاں پر جیولوجسٹ نہیں ہے، یہاں پہ کیمیاءدان نہیں ہے، یہاں پر اکنومسٹ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہاں پر وہ علماء جو دین لوگوں کو بتاتا ہے، جن سے لوگ دین لیتے ہیں، جن کو لوگ دین کے لیے مثال سمجھتے ہیں، جن کو لوگ دین کے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں. امام معصوم کی غیبت میں جن سے لوگ دین لیتے ہیں، اب امام کا سامنے نہیں ہے نا، جن سے ائمہ کے فرامین لیتے ہیں، جن سے قرآن میں فرامین لیتے ہیں، جس سے انبیاء کے فرامین لیتے ہیں، اور لوگوں کا تصور یہ ہے دین وہی ہے جو عالم بتاتا ہے، دین وہی ہے جو عالم کرتا ہے، راستہ وہی ہے جس پہ عالم چلتا ہے. اب یہ خود بگڑ جائے تو خود بخود بگاڑ دے گا، چونکہ عالم کے عمل کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے، عالم کے قول کو دین سمجھ رہا ہے، عالم کے سیرت کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے. تو پیغمبر فرماتا ہر عالم نہیں، وہ عالم جو اپنے باتوں کو دین کی طرف نسبت دیتے ہیں، جو اپنے باتوں کو معصومین کی طرف نسبت دیتے ہیں، جو اپنے باتوں کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں، جو اپنے باتوں کو قرآن کی طرف نسبت دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ اس کا تعلق خدا سے ہے، نہ اس کا تعلق رسول سے ہے، نہ اس کا تعلق ایمان سے ہے، نہ اس کا تعلق قرآن سے ہے. اب وہ قرآن بنا کر پیش کرتا ہے تو لوگ راستے سے بھٹک جائیں گے. جب وہ فرامین معصومین کو جھوٹے انداز میں پیش کریں گے تو لوگ راستے بھٹک جائیں گے. پیغمبر نے اس لیے فرمایا اذا صلح صلحت الامہ، یہ دو طبقے ٹھیک ہو جائیں تو امت کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہے. اگر یہ بگڑ جائے تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے. سوال ہوتا ہے وہ کون ہے؟ پہلا طبقہ علماء ہے. اب ہمارے ہاتھ میں آپ کو بگاڑ یا آپ کو بنانا؟
ہمارے ہاتھ میں. العلماء ورثۃ الانبیاء کا فلسفہ یہ ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو علماء کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو بول رہا ہوگا وہ ٹھیک ہے. چونکہ قال اللہ کہنا تو آسان ہے، اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے تو کیا پتا. قال الرسول کہنا آسان ہے، لیکن اس کے بعد کیا رسول کو فرمان ہے آپ کو کیا پتا. تشریح کر رہا ہوتا ہے واقعی تشریح صحیح ہے نہیں، آپ کو کیا پتا. آپ کو دین سمجھ کر لیتے ہیں. اب پہلا طبقہ علماء ہے، یہ بگڑ جائے تو سارے امت کے اندر بگاڑ ہے، یہ خراب ہو جائے تو سارے امت کے اندر خرابی پیدا ہے. طبقہ دوم العلماء، امیر لوگ، یہ لوگ بن جائے تو ٹھیک ہے، یہ لوگ خراب ہو جائے تو پھر خرابی ہے. آپ کبھی کسی سرمایہ دار کو دیکھ کر خراب ہو گئے، اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ پیغمبر کا حدیث جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس کو آپ اس کو کہتے ہیں کہ زمینی حقائق کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کریں. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر امت کے اندر کوئی بگاڑ کیا ہو وہ خراب ہو جائے. بہت بڑا تاجر اگر بے دین ہو جائے تو لوگوں کے ساتھ دین چھوڑیں گے. پیغمبر کیوں فرمایا علماء نے تعلیم تمہارا اور دوسرا تک تعلیم ہے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عالم نہیں ہے، یہاں پر بھی ہر سرمایہ دار نہیں ہے. ہر سرمایہ دار نہیں ہے. وہ سرمایہ دار جس کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، دین کا کوئی فکر نہیں ہے نا. بعض سرمایہ دار ایسے ہیں دین پر خرچ کرنا پر چھوڑو، اس کا خصیصی کاموں پر مدد نہیں کرتا. اس کو بولتے خصیص. یہ فرق ہے نا بخیل اور خصیص. بخیل اسے کہا جاتا ہے کہ تو ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے گھر کا بھی ٹھیک ٹھاک ماحول ہے، لیکن کسی کو روپیہ نہیں دیتا ہے، اسے بخیل کہا جاتا ہے. اور امام معصوم علیہ السلام اگر جتنی بخیل کی مذمت ہوئی ہے لیکن بخیل سے زیادہ مذمت خصیص کی ہوئی. خصیص کون ہے؟ بچوں کو بھی نہیں دیتا ہے، خود بھی نہیں کھاتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے. الذي جمع ماله وعدده ان يحسب ان ماله عدده. قرآن مجید میں جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، سکون نہیں آتا ہے. سکون اس کو نہیں آتا ہے. مزدور کو بلاتا ہے، 200 روپے اس کو اجرت دینا ہے، اس میں دینا تو ہے لیکن اس کو کیا لے لوں گا کہ ایک دن اس کو جیب میں رہ رہے. آپ کو انسان کر کو دینا ہے تو پرسوں کے دن تیرے جیب میں نکل جائے گا پیسہ، لیکن جب تک جیب میں پیسہ ہے سکون ملتا رہے. لے لو آپ آتے ہیں، آپ کو مزدور پیسہ لے کے لیے، یا جن کو آپ نے پیسہ دے وہ مانگنے آتے ہیں تو ٹالتے ہیں، کل لیں گے پرسوں نہیں لینا تو ہے، لیکن آپ ٹالتے کیوں ہیں؟ اندرون شیطانی مقناطیس اس کو وجود کا اندر موجود ہے، اسے کھینچتا ہے. نہ وہ ایک دن تمہارے پاس پیسہ رہ رہا ہے، آرام آ جائے گا، تمہیں سکون مل جائے گا. اس مزدور کی، اس غریب کی جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں مزدور ہے وہ شخص، ایک مزدور آتا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت ادا کرو. یہ دین ہے، یہ شریعت محمد ہے، یہ مسجد آل محمد ہے. تو اپنا ایک دن کے سکون کے لیے ہزاروں غریبوں کی سکون اور آرام کو برباد کر دیتا ہے. ایسے ہی معلوم نہیں ملتا اس سکون. پر ہر امیر مراد نہیں ہے. بہت سارے امیر ہیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، بہت سارا امیر ہے خود بھی نہیں کھاتا ہے، بچوں کو دیتے جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتے رہتا ہے. آخر میں اس مال کی ویلیو اس طرح بڑھ جاتے ہیں کہ اس ملک سے زیادہ اگر قابل توجہ کوئی سرمایہ کسی کے ساتھ دفن ہو جائے تو نفس قبر کر کے اس سے اس پیسے کو نکالا جاتا ہے. اس کا بھی بے ہو جاتا ہے انسان. اب اس سرمایہ کے ساتھ چبٹ جاتا ہے وہ انسان. ایسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مراد ہر سرمایہ دار نہیں ہے، ہر سرمایہ دار نہیں ہے. الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده. قرآن مجید کے اندر موجود ہے. دین کا رہتا ہے، اس کو حساب کتاب میں لگا رہتا ہے. وہ سرمایہ دار بہت سارے ہیں، کھاتے پیتے ضرور ہیں، لیکن کہیں دین پر، اسلام پر، انفاق کے لیے، غربا کے لیے، ازاداری پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ مراد نہیں ہے. ایک بے دین سرمایہ دار خراب ہو جائے تو امت میں کوئی کارن پیدا نہیں ہوگی. تو مراد کیا ہے؟ امت فرماتے ہیں کہ علماء کے پاس امراء ہے. امیر لوگ اگر ٹھیک ہو جائے تو دین کے اندر لوگ صالح بنیں گے. اگر یہ لوگ بگڑ گئے تو امت کے اندر بگاڑ ہے. تو وہ کون سے سرمایہ دار ہیں؟ وہ سرمایہ دار ہیں جو دین کے نام
جیسے کسی حضرات ہے، جیسے بانی حضرات ہے، سرمایہ ہے، پیسہ ہے، دین کے نام پر خرچ کرتا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو امت کے اندر اصلاح پیدا ہوگی. اگر یہ تو خراب ہو رہا ہے تو بگاڑ پیدا ہوگی. جو سرمایہ دار کسی چیز پر خرچ نہیں کرتا وہ خود خراب ہے نا. ایک سرمایہ دار کسی غلط آدمی سے جب استفادہ کرتا ہے، اسے منبر پر لاتا ہے تو ہزاروں انسانوں کے عقیدے کو دھچکا دیتا ہے. حدیث پیغمبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ کہ ہر دنیا میں کوئی مثال موجود ہے، کوئی بے دین، لاابال، لاپرواہ سرمایہ دار خراب ہونے سے کوئی خراب ہوتا ہے نہیں. وہ سرمایہ دار تو پیسے خرچ کرتا ہے دین کے نام پر، دین کے اوپر، لیکن دینداری کی بجائے بے دینی پھیلتا ہے، گمراہ ہے، عقیدے میں خرابی ہے، نظریات میں خرابی ہے، عمل میں خرابی ہے، چال چلن میں خرابی ہے، زندگی کے نشاط و فراغ میں خرابی ہے، گھر کا ماحول خراب ہے، معاشرے کا ماحول خراب ہے. جوانوں کو حسینیت کے قریب آنے کی بجائے یزید کا رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں معاشرے میں. وہ سرمایہ دار مال ہے. العمراء اب یہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. یہ لوگ نے کہا نا کہ جہاں پاکستان میں 46,000 مکتبی دستے برآمد ہوتے ہیں تو کتنے لوگ شرکت کرتے ہوں گے. اگر یہ سرمایہ دار جن کے سرمایہ کے اوپر یہ آزادی قائم ہے، میں بڑی بات کر رہا ہوں، سرمایہ داروں کے اوپر قائم ہے. آج جتنے ٹرسٹیز اور بانی حضرات ہیں نا، مولوی کو پیسہ دینا چھوڑے تو شاید مولوی کہاں سے کہاں بھاگ جائے. اصل تیار نہ ہو جائے کوئی بنس پڑے 80% لوگ ہیں. اور یہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، خدا کی قسم اصلاح کے لیے کوئی دیر نہیں ہے. وہ معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من احیا الناس فانما احیا الناس جميعا. ایک لاکھ کے مجموعے میں اگر ایک فرد اصلاح نہ ہو جائے تو خدا کی قسم ہوا خسرا. لیکن فرش عذاب میں ایک آدمی بیٹھا جس کی اصلاح ہو جائے، من احیا الناس فانما احیا الناس جميعا. ایک شخص نہیں، پوری انسانیت کو ہدایت کے راستے پر ڈالا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں محرم حرام میں 2 طبقے مؤثر ہیں. العلماء محرم، العلماء والعلماء، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے علماء ٹھیک ہو جائیں اور عمراء ٹھیک ہو جائیں، ان دونوں کے باہمی تعاون سے اگر عزاداری مدرسہ ہو جائے، اگر فرش اعلیٰ آپ بچھائے، اگر ذکر حسین ہو جائے، اگر ذکر محمد و آل محمد ہو جائے تو یہ عالم مطلب جس نے ابھی تک اس دین کو بچا کر رکھا ہوا، جس کے ذریعے اب تک حرمت قرآن قائم ہے، جس کے ذریعے اب تک حرمت اسلام قائم ہے، جس کے ذریعے اب تک توحید بچا ہوا. ضمانت ہے دین اسلام کی بقا کی اور دین کو تحریفات سے بچانے کی ضمانت کربلا میں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یونانی محقق لکھتا ہے عربی میں، جو برنامہ تشریح کے پاس سے محرم اور سفر کے حوالے سے عالمی تحقیق کے مطابق تعداد کے اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ تعداد والا ملک ہونا چاہیے تھا. اور عقیدہ اور ایمان اور تربیت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا تربیت یافتہ ملک ہونا چاہیے. آپ یہ بتاؤ، وہ سب کتاب لگاتے ہیں کسی بھی مذہبی رسومات میں، کسی بھی مذہبی و سیاسی و اجتماعی رسومات میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ 2 مہینہ مسلسل تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر لوگ جو ہے نا ذکر حسین سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کسی بھی اس سے علاوہ وہ تمام امتیازات کو مٹا کر جی سیاسی اجتماع سے اجتماع میں اپنے ہم نظر ہم نقل لوگ کرتے ہیں. لیکن اس میں ہر طبقے کے لوگ، ہر فکر کے لوگ، ہر درجے کے لوگ ذکر حسین، چونکہ حسین ایک جامع شخصیت ہے. حسین علیہ السلام ہدایت کا وہ سورج ہے، شمس الہدایت مصباح الہدی ہے. سورج کی کرنیں کافر کی طرح نہیں ہیں، مومن کی طرح ہر جگہ پر یہ کرنیں پڑتی ہے. تو اس لامتناہی نور خدا سے سب استفادہ کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے ان کے تحقیق کے مطابق ہمارے مطلب
سب سے قوی مطلب ہونا چاہیے تربیت کا اعتبار سے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے فلم عالم میں جانے والے مجاہدین کی تعداد بھی نہ ہے مرتبہ آل محمد کے ماننے والوں کے لیے، علی کے ماننے والوں کے لیے نہ ہے۔ نمازوں کی تعداد آپ دیکھیں، روزہ داروں کی تعداد آپ دیکھیں، دین کے اصول کے پابند انسانوں کی تعداد آپ دیکھیں، تعرف الاشیاء باسبابها، لوگوں کے عمل ضد کے ذریعے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے۔ آپ جو اپوزٹ فیل انجام دیتے ہیں حضرت محمد کے خلاف، اس سے آپ یہ دعوے جھوٹ ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہمارے محمد کے مطلب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ حسینیت کے ساتھ رشتہ جوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ من احبنا اہل البیت فلیستعد للحق بالبابا، جو ہم اہل بیت سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں نا، ان کو کس قسم کی مشکلات سے سامنا کرنا پڑے۔ مولا علی المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو صلوات پڑھیں۔ کل ہم اس عالمی موضوع پر جو ارمان عالم بشریت ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جہاں امام زمان رضی اللہ تعالی میں نے آپ کو کہا نا کہ جس طرح تاریخ کے مظلوم انسانوں کی فہرست موجود ہے، وہاں پر کثیر و بکائی زیادہ ہونے والوں کی فہرست موجود ہے۔ ایک امام زمان رضی اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے کردار پر ہوتے ہیں، آپ کو ہمارے رفتار پر امام علیہ السلام ہوتے ہیں، ہمارے حالات دیکھ کر امام زمان رضی اللہ تعالیٰ سے مشہور ہوتے ہیں۔ ہم کن سے منسوب ہیں اور ہمارے کردار کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گفتار کہاں ہے اور عمل کہاں ہے۔ مولا علی المومنین کو ارشاد ہے نا، جو ہم ہمارے ماننے والے ہیں ان کے عمل کے ذریعے باطل کی بتلا ثابت ہونا چاہیے، نہ قول کے ذریعے۔ ایک مقام قول ہے، ایک مقام عمل ہے۔ مقام عمل کا ثابت کرے کہ علی کے ماننے والے حقیقت پر ہیں اور آل محمد کے دشمن باطل ہے، عمل سے ثابت کرے انسان، اپنی زندگی میں ثابت ہے۔ اس عظیم مقصد سے، اس عالمی مقصد سے مربوط ہونے کے باوجود دشمن کو یہ فکر ہے، اتنے میدان میں لوگ ناظرین کی شرکت کرتے ہیں، اتنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، کسی وقت بھی یہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں، یہ ان کو فکر ہے۔ اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ ہم اس قافلے کو امام زمانہ کے اس عالمی انقلاب سے متصل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کا فکر نہیں ہے۔ خدا کی قسم، امام جب تشریف لائیں گے تو امام لوگوں کی تربیت میں معجزہ نہیں کرتے، آپ ہمیں خیال نہیں کرتے۔ امام آئے تو کروڑوں انسان ٹھیک ہو جائیں گے۔ امام زمانہ کے انتظار کرنے کا مقصد ہے کہ ابھی سے اس معاشرے کو اس طرح لے کے جانا ہے کہ امام جب ظہور کرے تو ایک لشکر پہلے سے تیار چکا ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر منتظرین کے وظائف مانا نہیں لگتا۔ کیونکہ حدیث میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کے ہاتھ میں منتظر فتح ہو، امام خود آئے تو ٹھیک ہو جائے۔ یہ کہیں حدیث میں نہیں کہ امام کے لیے تیاری کرو، لشکر تیار کرو، نسلوں کو تیار کرو، جوانوں کی تربیت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امام معجزہ سے کام نہیں لے گا۔ امام تشریف لائیں گے ایک صالح انسانوں پر مشتمل ایک کھیل ہونا چاہیے جو امام کے اوپر چمدار ہو۔ اب وہ بیان کرے معاشرہ کے ذریعے، ہمیں بتا دوں گا کہ آپ کو بات کے مجالس میں عاشرہ اور مہدویت میں کیا رشتہ ہے، کیا رشتہ جڑا ہوا ہے، کیا لنک ہے قیام کربلا اور قیام مہدی میں۔ جی ایک کعبے کو چھوڑ کر حج کو عمرے مفردہ میں تبدیل کر کے کربلا جاتا ہے اور وہاں سے اللہ اکبر کے اذان بلند کرتے ہیں۔ ایک کعبہ کی دیوار پر کچھ لگا کر اشہد ان علی ولی اللہ کا اذان بلند کرتے ہیں۔ امام زمان تشریف لائیں گے۔ انقلاب کربلا اور انقلاب مہدی میں، تحریک حسینی اور تحریک مہدویہ میں کیا رشتہ جڑا ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔
جس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا انتظام ہے نا، عاشورہ مقدمہ ظہور حضرت مہدی ہے۔ بتاؤں آپ ایک بات جو لوگ نہیں کرتے ہیں، امام حسین کی قیام امام زمانہ کی ظہور کے لیے مقدمہ ہے، تیاری ہے تیاری۔ امام حسین نے چیک کیا تو عالم بشریت میں سے اگر امام زمان اس وقت ظہور ہو جائے 72 افراد امام کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل رکھتے ہیں۔ چیک کیا امام زمان، چونکہ امام زمان خاتم الاوصیاء ہے اور افضل الاوصیاء ہے، آپ کے انتظام میں عالم بشریت ہے، ارض و سما ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، خود رب العالمین ہیں کہ دنیا ان کے ذریعے ٹھیک ہو جائے۔ تو امام معجزہ کرے گا کہ آپ اس طرح بیٹھ جائیں، لاغوا بیٹھ جائیں، کوئی فکر نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، جوان جہاں جائے جائیں، خواتین جہاں جائے جائیں، فکر جہاں جائے جائیں، امام آپ کے معجزہ کرے گا کہ آپ کے کروڑ شیعہ مثالی بن جائے۔ حدیث سے لشکر کو لے کے جانا، آپ نے تیاری کرنا، اسے امام خمینی نے فرمایا کہ اللہ اس انقلاب کو انقلاب المہدی سے متصل کریں گے۔ خدا کی قسم آپ کے تربیت شدہ انسانوں کو انتخاب کریں گے امام، کوئی شخص یہ توقع نہ رکھے اس کو اس دنیاوی زندگی میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ کو مجھے کوئی پتہ نہ ہو پھر امام ظہور کرے تو اس کے لشکر میں اس کا انتخاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں، کسی حوالے سے ممکن نہیں، شائستہ انسانوں کا انتخاب ہوگا۔ اب یہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومت نہیں کہ رشوت کے اوپر یا پھر پارٹی کے اوپر جو کسی کا انتخاب ہو جائے، عادلانہ نظام حکومت ہے، عادلانہ 1,24,000 انبیاء کے آرزو پورے ہو گئے، سلطان عادل عالم جس کے ہاتھ میں عصا ہے عدالت ہو گئی اور زمانہ عدالت کے اوپر فیصلے کرے گی، اس زمانے میں عدالت کے اوپر عدالت کو مقامی حکومت کریں گے، مطلب کریں گے تو کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ ابھی سے استدلال پیدا کرنے جواب ہو، ابھی سے یہ تیاری کریں، یہ تیاری کہ میں اس قابل بن جاؤں، میں اس قابل بن جاؤں کہ جب امام ظہور کرے تو امام جن کو بلاتے ہیں ان میں میرا نام بھی موجود ہو، یہ صلاحیت پیدا کرنا۔ اگر آپ شیعہ ہیں بھائی محمد والے محمد بلند سلام، حقیقت عاشورہ کا مفہوم یہ ہے، عاشورہ تیاری کا نام ہے امام زمانہ کے تربیتی ورکشاپ خدا کی قسم 2 مہینہ تربیتی ورکشاپ ہے۔ یہ جوان اب کربلا ٹکرا تو نہیں ہو سکتا نا، اب آپ کربلا کو نہیں جا سکتے، سب ہجری میں گزر گئے کربلا کا حادثہ، کربلائی پیدا کرے اس انقلاب کے جو امام زمانہ کا سلسلہ اس کے لیے تیاری کرے ابھی سے۔ عالم امام حسین آپ کے رونے کے محتاج نہیں، خدا کی قسم بہار الارواح میں خدا کی قسم ہر عاشور کے دن 70 لاکھ فرشتوں کو مامور کرتا ہے، صرف حسین پر ماتم کرتا ہے، وہ بھی ان کی ڈیوٹی کربلا پر ہے، محتاج ہے رونے کے محتاج۔ پچھلے سال حج پہ 2.5 ملین کے قریب لوگ تھے، کربلا میں 4 ملین، اس دفعہ کے 15 ملین سے گزر گیا، یہ فرشتے آتے ہیں کہاں سے آتے پتہ نہیں، حج سے 4 برابر مخلوق عرفہ کے دن کربلا میں جمع ہوتے ہیں اور 70 لاکھ فرشتوں کو معمول کرتا ہے، ان کا کام رونا ہے حسین پہ۔ آپ کے رونے کے محتاج نہیں ہو، آپ کے ذکر کے محتاج نہیں ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم مخدر یار محمد کے جردال یزید نے ماتم حسین کی بنیاد ڈالی ہے تاکہ لوگ ظہور مذہبیت کے لیے تیار نہیں ہوتے، انسان مذہبی بنے، انسان حسینی ختم ہو گئے کربلا، انسان مذہبی پیدا کرے۔ اس تربیت گاہ سے امام مہدی کے لیے لشکر تیار کرے، زہیر پیدا کرے، حبیب پیدا کرے، جو پیدا کرے، عادی سے شاکری پیدا کرے، عمر بن عبداللہ سائبی پیدا کرے، ایسے افراد پیدا کرے نا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف کے لیے۔ ان میں سے ہر ایک پر علماء نے معجزہ نہیں کیا ہے، کام کیا ہے ان کے اوپر، کام کیا ہے، ہر صحابی کے اوپر امام نے اسپیشل کام کیا ہے۔ اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں عاشورائی انسانوں کو مہدویت کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب معجزے کے انتظام میں نہ رہیں،
دیکھیں ہم نہیں استفادہ کر رہے آج کا پوری اصلاح امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے قیام کا اعلان فرمایا اصلاح امت اس قدر عزیز ہے اصلاح امت اس وقت ہمارے پاس جس چیز کی قیمت نہیں وہ اصلاح ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت جس چیز کی کوئی قیمت نہیں وہ اصلاح ہے اصلاح کرو بھائی مجمع روحانی اصلاح کرو بھائی لوگ نہیں پسند کہ کوئی قیمت نہیں اصلاح امت اس قدر عزیز ہے فرزند زہرا یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا خون بھی اصلاح پر بنا اس کا تو قیمت نہیں ہے اريد الاصلاح في امتي جد رسول الله میں امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں اصلاح امت اس قدر عزیز ہے سال اللہ وابن سال خون خدا کی تحقیر خون خدا کا خون حسین کو خدا کے پاس کوئی جسم خون نہیں مراد ہے کہ جو خون گرا ہے نا اس کے وارث خدا ہے مراد ہے اس کے مالک خدا ہے اس کا مالک خدا ہے ہم اپنے اموال جان مال کا مالک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ مالک نہیں ہیں آپ مالک سمجھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کو بیچ دیا ہے کب سے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بہت سارے مومن ایسے ہیں کہ جنت اور خدا کے مقابلے ہم نے نفس کو جان کو بیچ دیا ہے آل محمد ہم نے جان خدا کے لیے بیچ دیا ہے اب اس کی مالکیت کا دعویٰ نہیں کرتا یہ آپ ہیں اس معاملے کے بعد فسخ کیا معاملے کو ہم نے معاملے کو فسخ کیا خدا کے ساتھ جان خدا کو بیچی تھی واپس دے خدا اسے آپ مانی سمجھ آئے نا میں کیوں اپنے مال چاہ اٹھاؤں کیوں اولاد چاہ اٹھاؤں کیوں جان چاہ اٹھاؤں اس لیے خون حسین کو سال اللہ کہا ہے خون خدا ہے خون خدا کیوں ہے خدا کو بیچ دیا ہے بیچ دیا خدا کو اس لیے تعجب کی بات ہے نا اقبال کو شاہ انسان بندگی میں اس کا عروج حاصل کرے بندگی میں اس کا عروج حاصل کرے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بلند کرے اپنے آپ کو اس کا کہ خدا پوچھے بتاؤ تو کیا چاہتا ہے اقبال کی کوتا فکری ہے البتہ میں جسارت کر رہا ہوں کہ خدمت میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ بندگی میں اس قدر انسان معراج پہ آ جائے کہ خدا پوچھنے سے پہلے انسان خدا سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے اللہ سبحان اللہ مولا نے ایسا کیا الہ رزم لا معبود سواک یا ریاض المستقفین ادھر سے جبرائیل نے ندا کہ حسین بتاؤ کیا چاہتا ہے جواب جبریل بتاؤ میرے رب سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے چاہت پہ میری چاہت اس قدر انسان کو بلند ہونا چاہیے کیونکہ میری جان کیا کیا میں نے بیچ دیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اور جب بستر رسول پر میرے مولا سوتے ہیں اس پر آیت نازل ہوئی ومن یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ کون ہے جو رضا خدا کو خرید کر اپنے نفس کو جان کو بیچ دیتا ہے بیچ دیا لہذا خون خدا ہے خدا کی ملکیت میں ہے اسی لیے کربلا میں خون خدا بہایا گیا ہے جس خون کو خدا نے حسین سے خرید لیا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے نا آپ زیارت تو پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ کو تشریح دقت کرنے کی ضرورت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرکانہ ہے کہاں مشرک ہے شیعوں کے باتیں مشرکانہ ہیں جو صرف مجاز پر ایمان رکھتے ہیں جی ایک مجاز ہوتا ہے ایک حقیقت میں بیان کروں گا کبھی یہ حقیقت منتظر نکلا لباس مجاز میں حقیقت تو ہے لیکن مجاز کے لباس میں لوگ دینا چاہتے ہیں مجازی انسان کو مجازی لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں جو انسان حقیقی وہ آپ امام زمانہ کو دیکھ لیتے ہیں یہ حقیقت میں چھپ نہیں سکتے مجاز کبھی سامنے آتا کبھی نہیں آتا جی جو انسان مجازی ہے وہ حقیقت کا پتہ نہیں کہ شیعہ کافر ہے کیوں خون حسین کو خون خدا کہا جاتا ہے خدا کی جسم ہے خدا کے لیے خون ہے ایک انسانوں سامان پر حقیقت جاننے کی کوشش کرو خون خدا سے مراد نہیں کہ خدا کوئی جسم رکھا ہے خدا کے رسول میں کوئی خون توڑتا ہے حسین کا خون خدا کا خریدا ہوا ملکیت ہے اللہ کس کیا ہے حسین نے جنت کے مقابلے میں ایک چیز کے مقابلے میں نہیں آپ کو روایت سناؤں قیامت کے دن 1000 صف جنتیوں کے بنے گے جو قابل شفاعت ہے یہ تمام کرو
1000 سب میں لوگ کھڑے ہوں گے جن کی شفاعت ہو چکے ہوں گے، ان میں سے 999 صفوں کی شفاعت امام حسین علیہ السلام کی، ایک صف کی شفاعت 1,34,000 انبیاء اور باقی ائمہ سب مل کے۔ کیوں؟ وہ تمام مصیبات اور مصیبتیں جو آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر جتنے ائمہ سب نے تحمل کیا، اس طرح حسین ان سب کے برابر اختیار دیا جاتے امام حسین کو۔ السلام علیکم صلی اللہ و مسالم والوتر موجود، وتر نماز وتر کا ایک رکعت ہے، والوتر موجود آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک تیری مثال نہیں ہے کائنات میں۔ کوئی جوڑا نہیں حسین کا، امام شفاعت 2 رکعت، امام وتر 1 رکعت، اس کے مقابلے 2 رکعت نہیں ہے، وہ اس 1 رکعت میں اتنے وزن ہے، 4 رکعت سے نہیں، 10 رکعت سے نہیں، 1,00,000 رکعت سے نہیں، 1,000 رکعت سے نہیں، 1 کروڑ رکعت سے نہیں۔ پیغمبر سے پوچھا گیا تو پیغمبر نے کہا میرے قدموں میں ساری دنیا، قیامت، جنت، بیت سب رکھ دیا جائے، ایک طرف نماز وتر کی فضیلت اور وتر کے انتخاب کروں گا۔ اس کا نماز وتر میں کیا ہے؟ پاور ہے، ایک ہے، ایک والوتر موجود۔ حسین تو ایسا بدل ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک تیری مثال نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، آل محمد، اہل بیت محمد، صلوات۔ اب جو ملکیت خدا کو بیچی تھی، اس کو خدا کے قبضے میں لینے کے لیے اسے اہتمام معاملے میں، معاملہ ہونے کے بعد کنسیشن پوچھ گیا، آپ کے ساتھ میرے گھر کا معاملہ بتایا جائے تو میں قبضہ نہ کروں، شریک طور پر وہ کسی کو کبھی پھنسا ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے حسین، اب میں آپ کو ملکیت پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، تو میری ملکیت پر قبضہ کرنا، خدا آپ کی ملکیت حسین کو دے رہا ہے، خدا کی ملکیت کا عظیم لامتناہی کیا ہے، خدا کی ملکیت کو اندازہ ہے۔ اب یہ تاکید نہیں ہے تمہارے اوپر نصف میرا بندہ بن جاؤ، بندہ ہم سب کچھ ہے لیکن بندہ نہیں۔ جی ہماری بدبختی یہ ہے کہ سب کچھ ہے لیکن خدا کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ بن جاؤ، عبدی اجعل اجعلک مثلی، بندہ بن جاؤ، مجھ جیسا بنا دو۔ خدا کی ملکیت، خدا جیسا بندہ، خدا کی خدائیت کے علاوہ باقی تمام خدا کے ساتھ ہے، وہ تمام اختیارات حسین کے سپرد کر رہا ہے۔ جی خدا کا بندہ بن گیا، اس لیے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ حسین اب بندگی کو عروج پر پا چکا ہے، بندہ بن جاؤ جیسا بنوں گا۔ جی خدا کو رب جیسا بننا، اللہ جب گفتگو کرتا ہے تو کبھی درخت کے ذریعے، کبھی پہاڑ کے ذریعے، کبھی فرشتے کے ذریعے، کبھی ہوا میں صدا بولتی ہے۔ نہ خدا کو حنجرے کی ضرورت ہے، نہ خدا کو حلق کی ضرورت ہے، نہ خدا کو زبان کی ضرورت ہے، نہ خدا کو جسم کی ضرورت ہے، نہ خدا کو سر کی ضرورت ہے۔ دیکھیے خدا کے کمالات ہیں، وہ جیسا بنا دوں گا، تیرا جسم کربلا میں ضرور لیکن لوگ کے سنان پر تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسا خدا اپنے ملکیت حسین کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب اس ملکیت کو لے جا رہے ہیں 61 ہجری 10 عاشور کو حسین کے ساتھ خدا کا جو معاملہ ہوا تھا، اس معاملے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ خدا کی ملکیت حسین کے حوالے، حسین کی ملکیت خدا کو بھیجا تھا، خدا کے حوالے۔ پروردگار خود لینے تیار ہے، ناموس لینے تیار ہے، اکبر لینے تیار ہے، بچیوں کی اسیری تیار ہے۔ خدا اپنی حسین جنت تیرے اختیار ہے، شفاعت تیرے اختیار ہے، شفاعت تیرے اختیار ہے، تیرے قدر میں شفاعت، تیرے قدر میں نیچے شفاعت، تجھ سے متوسل ہے شفاعت، تو غیر لائق انسانیت، تو راج تخلیق کائنات، تو جنت کے بارے کا میری ملکیت تو لے لے، اپنا ملکیت تو کیا؟ یہ معاملہ کا عمل ہے۔ اسی کا اشارت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے چرکنا ہمارو کے نانا اپنے اجرام
اب میں مدینہ کو ویران کر جا رہا ہوں، میرے سب مقدمات بھی ہیں، میرے سب بیٹی بھی ہے، میرے سب بیٹیاں اور مائیں بھی ہے، میرے کچھ خطر کر رہا ہوں، روتے روتے آپ آئے رسول اللہ فرمانے بیٹا حسین آپ خدا کے ساتھ معاملہ ہوا تھا نا، مخرج ہونے کے بعد آئے نا ان اللہ شاء الجلال القدیم واللہم سوایا بیٹا حسین بغائی جیتی ہوتا ہوا ہے کہ پورے سرزراب شہید رہے اور تمہارے حضور بیٹی کو رسول لے عزیزان خدا یہ خدا کی چاہت ہے ایک مشکل وقت آتا ہے یہ اللہ تیاری شروع کرتے ہیں اپنے رب کی خوشبودی کے لیے اللہ ایک سال گزارتا ہے جنہاں لوگوں میں سلمہ ہے جنہاں لوگوں میں ولی مادر عباس ہے بقی میں مفہوم ہے جنہاں لوگوں میں ولی جنہاں فاطمہ ہے اور مصدرات بھی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں سے لکھا ہے یہ حسین بن علی کی بیوہ بیٹی عزیز بیٹی جناب فاطمہ کو چھوڑ دیا جناب بابا اس سفر میں نہیں جا سکتی فرماتے ہیں بیٹی نہیں اس سفر میں آپ نہیں سکتے خدا نے آپ کو اس وقت سے ثابت کرا دیا آپ نہیں جا سکتے اب یہ عظیم قصہ ہے اس پر کئی اوقات میں موجود ہے علماء کی طرف سے یہ تحقیق مطابق ایک بیٹی تھی زمینہ ہے اس کو میں نے چھوڑ گئے تھے آپ کے سفر سے ایک تقاضا ہے وہ تقاضا ہے بابا اگر آپ مجھے لے کے نہیں جاتے ہیں تو بڑے اکبر کو میرے پاس چھوڑنا ہے وَإِنَّ النَّبِيَّ كَانَ اسْمُهُ في السعداء والشهداء میں اکبر کو نہیں چھوڑ سکتا میرا اکبر کربلا کے شہیدوں میں ان کا نام موجود ہے انہوں نے جام شہادت نوش کرنا ہے کربلا سے آخر میں فرماتی ہے کہ ایک وجہ سے کہ وہ طفل رضیع و طفل صغیر شہزادہ الاصغر کو حفاظت میں میرے پاس چھوڑ دیا لیکن اس کا جواب امام علی دے رہا ہے عملی جواب دیتا ہے وہ عملی جواب یہ کہ اگر اصغر خود چاہے تو میرے طرف کے خلاف نہیں ہے بیٹی اپنی بہو خاتون کو اصغر کی پڑھاتی ہے تو وہ نمبر اسماہی بندہ ہم چاہیے جو اپنے بین کی گول ہو گئے چاہتا ہے وہ امام علی مقام علیہ السلام جتنا کوشش کرتا ہے اپنا جڑا ہو سچ نہ ہونے کی تیاری ہے روایت کرتا ہے کہ جناب زینب نے کوشش کی جناب سفیہ نے کوشش کی شاہزادہ نے نے کوشش کی لیکن اکبر اصغر اپنے بین سے جڑا ہونے کی تیاری تھی ایک وقت آتا ہے اصغر مسکراتے ہوئے بہن سے جڑا ہو اپنے پروار کی بہت میں چاہتے ہیں وہ کیسے امام علی مقام میں اصغر کے قانون کے طریقے سے جڑا رہتا اس جملے کے ساتھ اصغر نے بہت کچھ کھو دیا اور شہادت کی قابل سے نہیں ہو گیا وہ جملہ اتنا میرے مولا تو کیسے میں کیوں بارے چاہتے ہیں تو آواز کی طرف جانے چاہتے ہیں شہرت مسلم سے میرے آدمی موجود ہے اب آدمی تیار ہوتا ہے تیار ہوتا ہے موجود ہے کہ ایک جملہ جس کو پورے اس عالم تخلیق میں دو مرتبہ تکرار کیا ہے ایک جملے مولا مدینہ سے لکھا ہے کہ سب تیار ہے لشکر تیار ہے نبی کو تیار ہے مخدرات سوال ہے تمام مخدرات کو سوال کیا ہے پہلوان تیار ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے اس سواری سے سب بات اعلان فرماتے ہیں وزو ابصارکم یا اہل المدینہ حتی تلوز لیلت بنت علی اے رجلانو اپنی سر کو جھکاؤ اس سواری کے انتظار میں ہے سلام جب شہادت نکلتی ہے اس کا جو اٹھاتی اکبر عباس کا جسر چکا دیتے ہیں زینب کے احترام میں لیکن اس کا جواب دیا رسول کا دن جب
محمد